رازدار کربلا امام علی مقام کی شہادت۔ میدان کربلا میں جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ کے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں اور جان نثار ساتھیوں کی شہادت کے بعد اب جگر پاری رسول شاہزادے بطول علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر و قرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نکاہت اور کمزوری کے باوجود بھیجے لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کے نثار کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے نور نظر کو اپنے آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے اور تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کس غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماں اور بہنوں کی نگاہ داشت و خبر گیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں تیرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لگتے جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ دیکھو، میری طرح سو استقامات میں رہنے، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کے برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام علی مقام نے ان کو لگام ذمہ داریاں کا حامل کیا، سونپا، اپنے دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھی دی اور انہیں بستر جلالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مستری جیب تن فرمائی اور تبرک میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامۂ مبارک سر پر باندھا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈال پشت پر رکھی شیر خدا کی تلواریں ذوالفقار، گلے میں حمائل کی سٹکٹائی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں میں موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا۔ بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمے کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ غریب الوطن اور بے بکس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم یاس ہست امید کی خاموشی تصویریں بنی ہوئی کھڑی رہیں اور سب کی آنکھوں میں اشک غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاپ کی پیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جان نثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک ولولہ انگیز رج پڑی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی، اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا،
اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالی سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدا شہید و وسیر کو کیا جواب دو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، جمنے چہرے کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہے، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں کہ جس کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ بغیر تو اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدبختینوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرتیں ایمانی مردوں ہو چکی ہیں، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اطمینان حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذرانہ ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے کل کا بوال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادروں جو شیر خدا کے شیر سے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن کہتبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی غیرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تمکنت گھمنڈ سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا جنچا تلا بار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید اب تہی بڑے کرو فرق کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہے کہ امام کے مقابل بہادروں کا ظہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کریں اور امام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ نے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادرانے کوہ شکن میں میری بہادری کا گلگلہ چرچا ہے۔ میں روم و مصر میں شہرے آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری بھی کی طرح بھاگتے ہیں۔ کسی میں مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داب پیچ کو دیکھو۔ امام علی مقام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنے رنگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں۔ فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نہ مردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔
میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کودا کر آپ پر تلوار کا بار دیا۔ حضرت امام نے اس کے بار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ گرا فولود کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر تکبر بہہ گیا۔ زخموں کے رستے موجے ہو کر بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو 2 ہاتھ کی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دیں، پھر دیکھ ابھی مٹی میں حسین کا سر کاٹ کر لاتا ہے۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کوداتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہسوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قلت ہوتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے تھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین دیکھنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرگا بن جائے۔ وہ کہتا ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے بار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام کے مقابل آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موٹ کے گھات اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ ظہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت وہ دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزے کی آنی نوک پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کو رون ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا، اور کسی کے سر پر تلوار آبادی ماری تو جین تک کٹ گیا۔ گرج کی امام عالی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ بہادران شام و عراق کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو خراب کر دیا۔ بڑے بڑے صف شکن بہادر کام آ گئے اور مشہور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بچ کر نہیں جا سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ رباح صفت یزیدی جب دست بندست کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔